جنگل میں بہت ہی زیادہ پکشی رہا کرتے تھے۔ وہ پکشی آپس میں مل جل کر اور بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور اسی جنگل میں ایک کوا بھی رہا کرتا تھا۔ وہ کوا بہت ہی رحم دل کا تھا اور آئے گئے دن ہر ایک پکشی سے لڑائی کیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ پکشیوں کے ساتھ اتنا جھگڑتا تھا کہ ایک دوسرے کو مارنے پر بھی اتر آیا کرتا تھا، کیونکہ اس جنگل کا راجا ایک طوطا میاں تھا۔ اور کوے کا دل ہے کہ جنگل کا راجا میں بن جاؤں، کیونکہ طوطے میاں کو سب پکشی بہت ہی پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ طوطا میاں ہر پکشی کی سمسیا اور مسئلہ جو بھی ہو بہت ہی اچھے سے حل کیا کرتا تھا۔ اور اسی دکھ میں کوے کا دل کیا کرتا تھا کہ اس جنگل کا راجا میں بن جاؤں۔ اور اسی جنگل میں ایک چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ چڑیا بہت ہی زیادہ بیمار ہو جاتی ہے، جس سے وہ اپنا کھانا نہیں لا سکتی تھی۔ چڑیا بہت ہی زیادہ سوچ میں پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ چڑیا مٹھو طوطے کے پاس جاتی ہے۔ پھر مٹھو طوطا اس چڑیا کو کچھ گندم کے دانے دے دیتا ہے۔ ارے چڑیا، یہ لو، تم گندم کے دانے لے جاؤ، مجھے پتا ہے کہ تمہاری طبیعت کافی خراب ہے۔ جی مٹھو طوطے، میں بہت بیمار تھی، اب میں کچھ بہتر ہوں، پر میں کھانے کی تلاش میں گھر سے نہیں جا سکتی۔ ارے کوئی بات نہیں چڑیا، میں تجھے یہ کھانا دے رہا ہوں، تم اس کھانے کو لے جاؤ اور اپنی صحت کا خیال رکھو، اور آگے بھی ضرورت پڑے تو کھانا آ کے ہم سے لے جانا۔ مجھے پتا ہے کہ تم بہت ہی اچھی اور سمجھدار ہو۔ ایسے ہی مٹھو طوطا اس چڑیا کو کہتا ہے، کیونکہ چڑیا تو بہت ہی سمجھدار تھی۔ کوا اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ میں طوطے میاں کو کیسے ختم کروں اور اس پورے جنگل پہ میں راج کروں، کیونکہ جب تک طوطا میاں اس جنگل کا راجا ہے تب تک یہ کوا اس جنگل کا راجا کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ کالو کوا کہتا ہے، ارے میں اس جنگل کا راجا کیسے بن سکتا ہوں؟ جب تک یہ طوطا زندہ ہے مجھے جنگل کا راجا کوئی بھی بننے نہیں دے گا۔ پہلے مجھے ان پکشیوں کا کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر اس طوطے کو سبق سکھانا پڑے گا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہوگا، جو بھی کروں گا سوچ سمجھ کے مجھے کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی چالاک ہیں سب۔ ایسے ہی کوا اپنی ترتیب لگا لیتا ہے، اور کوا یہ سوچ لیتا ہے کہ اس مٹھو طوطے کو کیسے ختم کروں۔ پھر کالو کوا اور کوی اس چیل کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ کالو کوے کی وہ چیل بہت ہی گہری دوست تھی۔ ہر کام میں وہ چیل کی مدد کیا کرتا تھا۔ کالو کوا اور چیل بھی اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ کالو کوا کہتا ہے، ارے چیل دیدی، میں بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہوں۔ وہ جو مٹھو طوطا ہے وہ سب پکشیوں کو اپنے حساب سے چلاتا ہے، اور مجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھتے جنگل کے سب پکشی۔ چیل دیدی، آپ ایسا کریں کہ اس مٹھو طوطے کو اس جنگل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں، یا کچھ ایسا کریں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس جنگل سے ختم ہو جائے۔ کوے، بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ تم نے میری ہر مشکل ٹائم میں مدد کی ہے، اب تم جو کہو گی میں وہ کر دوں گی۔ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا تمہارے لیے؟ جو تم کہو گی میں وہ کر دوں گی۔ ایسے ہی چیل کوے کو کہتی ہے، چیل دیدی، مجھے کچھ ایسی چیز دیں کہ جیسے ہی میں مٹھو طوطے کے کھانے میں وہ چیز ملاؤں تو مٹھو طوطا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا جائے۔ پھر چیل کوے کو کچھ زہریلے پتے دے دیتی ہے۔
कौवे, ये लो कुछ जहरीले पत्ते हैं, इन पत्तों को तुम उस मिट्ठू के खाने में मिला देना, वो जैसे खाना खाएगा इस दुनिया से चला जाएगा। फिर कौवा वो जहरीले पत्ते मिट्ठू मियाँ के खाने में डाल देता है और मिट्ठू मियाँ जैसे ही वो खाना खाता है और मिट्ठू मियाँ उसी टाइम बेहोश हो जाता है, क्योंकि कौवे ने उस मिट्ठू मियाँ के खाने में वो जहरीले पत्ते मिला दिए थे। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। और उसी जंगल में एक समझदार डॉक्टर भी रहा करता था। जैसे ही वो डॉक्टर मिट्ठू मियाँ को दवाई देता है, मिट्ठू मियाँ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वो कौवा कहाँ है जिसने मुझे वो जहरीले पत्तों वाला खाना खिलाया? उसका मुझे पता चल गया है, वो मेरी गद्दी पर राज करना चाहता है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ऐसे ही मिट्ठू तोता को उसकी काले करतूतों का पता चल जाता है और कालू कौवा कहता है, अरे नहीं नहीं मिट्ठू राजा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे चुप कर कौवे, मुझे सब पता है, मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा था और मैंने समझा क्या पता कुछ और चीज हो, पर तूने मेरे खाने में जहरीले पत्ते मिला दिए थे। ऐसे ही कालू कौवे का पर्दाफाश हो जाता है। फिर मिट्ठू तोता उस कालू कौवे को जंगल से बाहर निकाल देता है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की भी चीज़ के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।